پاکستان پیپلز پارٹی پہ جو بھی الزام لگا دے آپ لگا سکتے ہو، لیکن کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی دھاندلی کی۔ یہ الزام کوئی لگا رہا ہے تو ان کو ثابت کرنا چاہیے۔ ڈاسکا 2 تو ڈاسکا کی طرح کہاں تھا وہ فائرنگ شائرنگ جو آپ لوگوں نے کروائے تھے؟ ڈاسکا کی طرح تھا کہاں تھا وہ کڈنیپ پولنگ ایجنٹ؟ کہاں ہیں آپ کے غائب بیگ؟ آپ شاید حقان عباسی صاحب، ان کا سابق گورنر صاحب، خود یہ سابق وزیر خزانہ صاحب آر او آفس میں موجود تھے، گنتی دیکھ رہے تھے، ان کا ہار دیکھ رہے تھے، اور اپنا ہار کو کور کرنے کے لیے آپ ایک جھوٹا دھاندلی کے الزام لگائیں گے؟ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو کس جماعت نے سب سے زیادہ دھاندلی کی؟ کون سا جماعت اوریجنل سلیکٹڈ ہے؟ اور اب وہ کس کو لیکچر دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ چاہے یہ کراچی کا بائی الیکشن ہو یا لیڈر آف دی اپوزیشن کا سینٹ میں ایشو ہو، ہمارا مسلم لیگ کے دوستوں کو ہار مارنے سیکھنا چاہیے۔ یہ الیکشن اتنا شفاف ہوتا کہ کوئی اس کے بارے میں نہ ہوتا۔ نواز شریف کا مہینہ تھا، گرمی بھی تھی، چھٹی کا دن بھی نہیں تھا، پولنگ کم ہوئی ہے، 15% کی پولنگ ہوئی ہے، تو اس میں ابھی یہ 9.5 گھنٹے گزر گئے ہیں پولنگ بند ہوئے، اور ابھی تک الیکشن رزلٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا۔ NA 249 میں پیپلز پارٹی نے ایک بڑا مارکہ سیٹ کر لیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار عبدالقادر مندوخیل صاحب 16,156 ووٹ لے کر کامیاب قرار دیے گئے ہیں، اور جو فارم 47 ہے ان کے مطابق انہوں نے 16,156 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے مفتاح اسماعیل دوسرے نمبر پر آئے ہیں اور انہوں نے 15,473 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ TLP تیسرے نمبر پر اور PSP چوتھے نمبر پر، اور PTI حکمران جماعت جو کہ 2018 کے انتخابات میں پہلے نمبر پر تھی وہ 5ویں نمبر پر آئی ہے۔ یہ بلا شبہ PTI کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اس پر بات کریں گے۔ اوورآل جو الیکشن ہے وہ بہت ہی پرامن رہا، الیکشن کمیشن کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن نتائج میں تاخیر ہوئی جس کی وجہ سے ایک طرح سے الیکشن متنازع ہو گیا۔ اس کی وجوہات کیا تھی، اور کیا بات درست ہے کہ اگر نتائج تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو دھاندلی ہی اس کی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ جو ہتھ کنڈے پیپلز پارٹی کی جانب سے وہاں NA 249 میں استعمال کیے گئے ہیں اس کو منظر عام پر لے کر آئیں گے، اور یہ ہماری جیت ہے جس کو کسی بھی صورت چھوڑا نہیں جائے گا۔ انہوں نے قانونی جنگ لڑنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف صاحب نے مفتاح اسماعیل کو مبارکباد بھی دے دی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب بھی جیتے ہوئے ہیں اور انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ کتنی حقیقت ہے اس پر بات کریں گے۔ مریم نواز صاحبہ یہ بھی بات کر رہی ہیں کہ یہ الیکشن چوری کیا گیا اور بے تحاشا قسم کی وہ کہہ رہی ہیں دھاندلی کی گئی ہے۔ اگر الیکشن کے جو مستند ووٹ ہیں اس پورے الیکشن میں وہ 731 ہیں، اور جو جیت کا مارجن ہے وہ 683 ووٹس کا ہے، تو یہ مارجن بڑا تھن ہے، اس پر بھی بات ہو سکتی ہے۔ مسلم لیگ نون نے دوبارہ گنتی کی درخواست بھی دے دی ہوئی ہے۔ دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے بہت ہی دھواں دھار قسم کی پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے مسلم لیگ نون کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔ نہ صرف یہ کیا بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ ہار کو تسلیم کرے۔ مسلم لیگ نون کا وتیرہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے دھاندلی کرتی آئی ہے، اس کو اپوزیشن سے لڑنے کی بجائے حکومت سے لڑنا چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلم لیگ کو انٹروسپیکشن کی بھی ضرورت ہے کہ شہباز شریف صاحب نے 34,600 کچھ ووٹ لیے تھے، تو یہ 35,000 سے 15,000 ووٹ لینے کا سفر انہوں نے 2.5 سالوں میں کس طرح سے طے کیے، اس پر ان کو غور کرنے کی ضرورت ہے، بجائے یہ الزام لگائیں کہ پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی ہے۔ اور اگر دھاندلی کی ہے تو کون سے ایسے ثبوت ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دھاندلی کی گئی ہے، وہ ہمارے سامنے لائے جائیں۔ دوسری جانب چیف الیکشن کمشنر سے بھی ہماری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسے ایویڈنسز ہیں تو الیکشن کمیشن پہلے سے زیادہ فعال ہے، پہلے سے زیادہ پرو ایکٹیولی چیزوں کو کر رہا ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی ایسی دستاویزات ہیں، کوئی ثبوت ہیں تو وہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے جائیں۔ الیکشن کمیشن
میک شور کرے گا کہ انصاف ہو اور انصاف ہوتا نظر آئے اور ہر طرح کا ریلیف فراہم کیا جائے گا اگر ثبوت ہے۔ الیکشن کمیشن کا کام ہی یہ ہے کہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کنڈکٹ کروائے جائے۔ اس تمام ایشوز پر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ آج ہوں گے مرتضی جاوید عباسی صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی شہلا رضا صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں، ابراہیم خان صاحب سینئر رہنما ہے پی ٹی آئی کے، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ایک اور بھی ٹاپک پر ہم بات کریں گے، وہ ٹاپک ہے امریکی وزیر خارجہ نے تشویش کا اظہار کیا ہے جو اس وقت آزادی اظہار رائے کی سچویشن ہے پاکستان میں، جیسے پیمرا کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا کہ کابینہ کی خبر ذرائع سے نہیں دی جا سکتی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور یورپی یونین کی پارلیمنٹ نے کل ایک قرارداد بھی منظور کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف قوانین پاکستان میں بن رہے ہیں تو اسی کی بنا پر جو جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہے پاکستان کا اس کو ریویو کیا جائے۔ سب سے پہلے ہم سپوکس پرسن ہیں، ڈائریکٹر پی آر ہیں الطاف خان صاحب الیکشن کمیشن سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ الطاف بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور مجھے پتا ہے 2 سال کے بعد آپ کی کسی بھی میڈیا چینل پر پہلی اپیرنس ہے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم جی، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا یہ بتائیے کہ الیکشن تو چلے ہم نے دیکھا بڑا پرامن طریقے سے ہو گیا، لیکن نتائج خاصی تاخیر کا شکار ہوئے جس کی وجہ سے الیکشن متنازع ہو گیا، شکوک و شبہات زیادہ پیدا ہو گئے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ سب سے پہلے تو مطلب صاحب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو انتخابات ہو جاتے ہیں اس میں مینلی نتائج جو ہیں اس کے 2 سٹیپس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن اور دوسرا ہوتا ہے ٹیبولیشن۔ اب جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ آپ نے دیکھا کہ آنریبل چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب سارے پروسیس کو خود مانیٹر کر رہے تھے اور الیکشن کمیشن کے کنٹرول روم سے ہی ساری چیزوں کو دیکھ رہے تھے۔ ٹرانسپورٹیشن ایگزیکٹلی آن ٹائم ہوا تھا، اس میں کوئی تاخیر نہیں تھی، پریزائڈنگ افسران یا ان کے جو معاملات تھے وہ سارے پہنچ چکے تھے۔ اس کے بعد جو ٹیبولیشن کا میٹر ہوتا ہے، ٹیبولیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جب پریزائڈنگ افسران آ جاتے ہیں تو ان کے پاس ان کا مٹیریل ہوتا ہے، سینسٹیو مٹیریل ہوتا ہے، نان سینسٹیو مٹیریل ہوتا ہے، ان کی انٹری کرانی پڑتی ہے، تو اس میں وقت تو لگ جاتا ہے، لیکن ایکچوئل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر اس کانسٹیٹوئنسی میں 30 کینڈیڈیٹ تھے، 30 کینڈیڈیٹ تھے، ظاہر 30 کینڈیڈیٹس کو ہر ایک ووٹر کو پنچ کرنا پڑتا ہے۔ اس سے یہ جو فیڈنگ ہو رہی تھی ایکچولی ٹائم فیڈنگ میں ویسٹ ہو گیا، جو تاخیر کا وہ تاثر چلا گیا، وہ 30 کینڈیڈیٹس کو فیڈ کرنا، اس کے فارم 47 جنریٹ کرنا، تو اس پر ٹائم لگ گیا۔ جی تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایز سچ کوئی تاخیر نہیں ہوئی ہے، اور اگر کوئی تاخیر ہوئی ہے اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ چونکہ کینڈیڈیٹس کا نمبر بہت بڑا تھا یہ ہے، اور ادروائز کوئی مال پریکٹس نہیں ہوئی ہے؟ میں نے یہ کہا کہ میل پریکٹس کی تو کوئی ایک آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ موجودہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ میل پریکٹس کی کسی صورت بھی الاؤ نہیں کرے گا۔ یہ میں آپ کو ود فل کانفیڈنس کہہ رہا ہوں کہ جو ہے وہ کوئی بھی ہو اس کو وہ الاؤ نہیں کرے گا۔ میں جانتا ہوں، میں کانفیڈنس سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوگی۔ ہاں یہ بات ہے کہ یہ جو ہے یہ ٹرانسپورٹیشن آن ٹائم ہوا ہے، ٹرانسپورٹیشن میں کوئی پرابلم نہیں تھی، کیونکہ میں نے کہا کہ جب چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان خود اس کو مانیٹر کر رہے تھے کہ ٹرانسپورٹیشن کہاں ہو رہی ہے، کون کہاں پر ہے، پہنچے نہیں پہنچے، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ دعویٰ درست نہیں ہے کہ جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے وہ لیٹ پہنچے آر او آفس میں؟ نہیں جی، یہ تو میں نے کہا نا، ہر ایک جتنا ٹائم لگ رہا تھا وہ تو لگ گیا، لیکن یہ ہے کہ اس کو مانیٹر کیا جا رہا تھا کہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ ٹائم پہ ہوا تھا، وہ پریزائڈنگ افسران اور سارا مٹیریل پہنچ چکا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، اس کا مطلب کوئی سسپیشیس ایکٹیویٹی آپ نے مانیٹر نہیں کی ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ تمام لوگ، تمام جماعتیں، تمام امیدوار دھاندلی کا شور کیوں مچا رہے ہیں؟ اس پر تو میں صرف مطلب صاحب اتنا کہوں گا کہ جو الیکشن کمیشن ہے ان کا وہ کمیٹڈ ہیں، یہ جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے یہ کمیٹڈ ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو، فیئر ہو اور اکارڈنگ ٹو لا ہو، اور اس سلسلے میں کسی نہ چیز کو الاؤ کیا جائے گا اور نہ ہی کسی چیز کو اس طرح کی کسی چیز کو ٹالریٹ کیا جائے گا۔ ہاں اگر جو دھاندلی کی بات ہو رہی ہے، اگر کوئی ایسا ثبوت آ جائے تو اس کی سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا،
یہ آپ میری طرف سے یہ آپ ریکارڈ کر لیں کہ اگر کوئی ایسا ثبوت مل گیا تو اس پر الیکشن کمیشن سخت سے سخت ایکشن لے گا اور اوپن یعنی بالکل میرٹ پر اس کا فیصلہ کیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. الطاف خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. شیلا رضا صاحبہ مجھے مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب سے بات کرنی ہے اور پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب آپ نے سن لیا ترجمان الیکشن کمیشن کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سسپیشیس ایکٹیویٹی مانیٹر نہیں ہوئی ہے. اگر کوئی ایسا ہے کوئی بھی ثبوت تو ہمیں پیش کیا جائے, ہم نوٹس لیں گے. جی بہت شکریہ صاحب. بہت خوشائن بات ہے کہ جب کوئی آئین کی بات کرے, جب کوئی میرٹ کی بات کرے, جب کوئی ڈیلیورنس کی بات کرے تو یہ خوشی کی بات ہوتی ہے. تو ہمارا بھی سٹانس یہی ہے کہ جب ایک تو تاخیر کوئی معمولی تاخیر نہیں ہے, یہ اس کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے 2 سے 3 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں جب پولنگ بند ہوئی ویسے بھی ٹرن آؤٹ بہت کم رہا, کاؤنٹنگ میں اتنا کوئی لمبا چوڑا ٹائم نہیں لگا. جو پولنگ اسٹیشن سے ہمیں ریزلٹس آئے ہیں ان کی تفصیل تو ہی آنا شروع ہوئی ہے, تو اس کے بعد 11 گھنٹے کی تاخیر اس چیز کی عکاسی کرتی ہے. اور پھر ہم نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا جو پہلے 200 پولنگ اسٹیشنز ہیں 170-80 ساری قوم نے دیکھا, پورے ملک نے دیکھا ان کے جو ریزلٹس تھے. اور پھر جب ریزلٹس پریزائڈنگ آفیسر مس پلیس ہوئے اس کے ساتھ یہ ابہام شروع ہوا. اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے یہ اب ثبوت بھی ہیں جو ہم بالکل میں ویلکم کرتا ہوں. جو چیف الیکشن کمیشن کے نمائندے نے بات کی بڑی خوشی کی بات ہے. ہم انشاءاللہ ثبوت بھی لائیں گے. اچھا ثبوت آپ نے اکٹھے کر لیے ہوئے ہیں؟ جی ہمارے پاس کچھ تو ٹیمپرنگ کے بھی ثبوت آئے ہیں جو پریزائڈنگ آفیسرز نے جو ریزلٹس اناؤنس کیے ہیں پولنگ اسٹیشن پہ اور اس کے بعد جو جمع کرائے گئے ہیں اور پھر نمبر وغیرہ بند تھے 11 گھنٹے کی تاخیر سے. اور یہ بات بھی میں ڈینائی کرتا ہوں, میری بات سنیں, میری ایک بات کمپلیٹ, اس بات کو ڈینائی کرتا ہوں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ثبوت کے ساتھ کہ یہ پریزائڈنگ آفیسر جو تھے وہ ریٹرننگ افسر کے دفتر پہنچ گئے تھے. یہ بالکل غلط بات ہے. اچھا اس کو اینالائز کیا جائے گا, ان کے موبائل کی لوکیشن سے بھی ہو سکتا ہے. اور یہ جو پریزائڈنگ افسر ہے جن کے بارے میں آپ ان کا نمبر کیا ہے؟ سالڈ ثبوت میں بتاتا ہوں, سالڈ ثبوت ہیں کہ ٹیمپرنگ کی گئی ہے اور اس میں جو ریزلٹ پولنگ اسٹیشن پہ اناؤنس کیا گیا ہے وہ کنسولیڈیٹڈ ریزلٹ میں نہیں ہے. تو اس کو ہم انشاءاللہ اپنے ثبوتوں کے ساتھ لے کے آئیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پولنگ ایجنٹس کو فارم 45 نہیں دیا گیا جب وہ نہیں دیا گیا. وہاں سمپل ریزلٹ اناؤنس کر کے پریزائڈنگ آفیسر بھاگ گئے وہاں سے اور پھر 8 گھنٹے جہاں اب ایک گھنٹے کا بھی راستہ نہیں تھا ریٹرننگ افسر کے دفتر تک شاید 6 گھنٹے تک غائب رہے ہیں. وہ لگ بھگ جو ہے 15 سے 16 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں. اور پھر ان پولنگ اسٹیشن پہ ہم ثابت کریں گے کہ جو وہاں اناؤنس کیا گیا پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹ وہ کوئی اور تھا اور جو ریٹرننگ افسر کے دفتر میں پریزائڈنگ آفیسرز نے جمع کرایا اس میں فرق تھا. اچھا یہ نمبر کتنا بڑا ہے ایسے پریزائڈنگ افسران کا, ایسے پولنگ اسٹیشنز کا نمبر کیا ہے؟ 2 ہے 3 ہے 10 ہے؟ میں بتاتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر 15-16 پولنگ 24-25 یا 15-16 پولنگ اسٹیشن پہ اگر 200 ووٹ ایکسٹرا 150 ڈالی جائے تو یہی وہ ایکسٹرا ووٹ ہے, جیلی ووٹ جس نے ہمارا الیکشن چوری کیا. بالکل ٹھیک ہے. ہم آپ کہہ رہے ہیں اس کی بھرپور آئینی اور قانونی جنگ لڑیں گے. اور میں ویلکم کرتا ہوں الیکشن کمیشن کی اسٹیٹمنٹ اور میں یہ الزام لگاتا ہوں کہ پروونشل الیکشن کمیشن اور پروونشل گورنمنٹ کی ملی بھگت سے یہ ہمارا جیتا ہوا الیکشن چوری کیا گیا ہے. اور یہ سیاسی باتیں ہمارے ساتھ نہ کیے جائیں, یہ ہمارا کنسٹیٹیوشن رائٹ ہے. جی بالکل. اگر ہم ثابت کر سکیں تو ہم ثابت کریں. دوسری بات آخری بات سن لیں. یہ جو حلقے کی سیاسی پوزیشن ہے گراؤنڈ پہ آپ یقین مانیں کہ جو نتائج آئے ہیں مسلم لیگ کے تو حقائق کے مطابق آئے ہیں, لیکن جو پیپلز پارٹی کی وہاں کمپین تھی, جو وہاں ان کی کارکردگی تھی وہ
اس حوالے سے ان کی جو ریزلٹ ہے وہ میچ نہیں کرتا. اچھا میچ نہیں کرتا. چلیں یہ تو سبجیکٹو بات ہو گئی ہے مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب. گراؤنڈ ریالٹیز کا ویسے پرفارمنس سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہوتا زیادہ. شہلا رضا صاحبہ یہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹیمپرنگ کی گئی ہے ریزلٹس میں اور ان کے پاس تو ثبوت بھی موجود ہے. تو تمام سرویز بھی یہی بتا رہے تھے کہ پیپلز پارٹی چوتھے یا پانچویں نمبر پر آئے گی اور پھر ہم نے دیکھا کہ یکا یک پہلے نمبر پر آ گئی. اچھا جہاں تک سروے کی بات ہے تو اگر ہم بھی مفتاح اسماعیل کی طرح ٹاپی پہ اپنی تصویریں لگا کے لوگوں کو بانٹنے لگتے تو شاید سروے مختلف لگتا. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ مفتاح اسماعیل کے لیے گراؤنڈ پہ ایک یہ بات تھی کہ یہ جیت بھی جائیں گے تو یہ یہاں پہ نظر نہیں آئیں گے. قادر مندوخیل نے فیصل واوڈا کا جو ہے سارا مقدمہ لڑا وہ وہاں پہ ہوتے جتنے بھی 99 کے عمائدین ہیں جنہوں نے 21 مارچ کو پیپلز پارٹی میں شرکت کی تھی وہ ساروں نے جا کے وہاں پر کام کیا اور آپ جشن جب ہو رہا ہے تو آپ پختون ڈانس اس میں دیکھ سکتے ہیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں جاوید عباسی صاحب سے ہم ریکاؤنٹنگ آپ کرائیں ہر ثبوت جو آپ کے پاس ہے آپ دیں ہم بالکل تیار ہیں. لیکن کہ اگر آپ کی پارٹی کا کوئی فارم 45 نہیں لے سکا تو 30 کینڈیڈیٹ تھے کسی کی طرف سے یہ آواز نہیں آئی کہ ہمارے پولنگ ایجنٹ کو نکالا گیا. کوئی وہاں پہ فائرنگ نہیں ہوئی ڈسکا کی طرح لوگ مارے نہیں گئے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کوئی ہنگامہ سارے دن نہیں ہوا. مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کہہ رہے میں پوری بات کروں. کوئی وہاں پہ اس طرح کا ہنگامہ نہیں ہوا. جب الیکشن ریزلٹ میں دیر تھی تو ہم بھی پریشان تھے. ہمارے بھی سوشل میڈیا پہ ورکر پیغام چلا رہے تھے کہ ڈی آر او آفس پہنچو اور ان کے تو بڑے بڑے ڈی آر او میں آفس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں اور یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہر جگہ پر میڈیا جو ہے وہ اس کو ایکسس نہیں تھا. میڈیا کے لوگوں کا ایکسس تھا. انہوں نے کاؤنٹ دیکھیں ہمارا اعتراض یہی ہے پولنگ اسٹیشن سے لے کے ریٹرننگ افسر کے پہنچنے تک یہاں پہ دھاندلی کی گئی ہے ملی بھگت سے. نمبر 1 نمبر 2 جتنی سیاسی جماعتیں ہیں سب نے اس رزلٹ پہ اعتراض کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی نے نہیں کیا. MQM نے کیا ہے, CLP نے کیا ہے اور ساری جماعتوں نے کیا ہے کہ یہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے. اور آخری دیکھیں جو بڑی بات ہے کہ 2018 کا جو ہمارا سٹانس تھا وہ اب ثابت ہوا ہے کہ مسلم لیگ ونر تھی. PTI کہیں بھی نہیں تھی, اس کو مسلط کیا گیا. بہت پیچھے تھی. ٹھیک ہو گیا عباسی صاحب, ٹھیک ہو گیا. شہلا رضا صاحبہ جو عباسی صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر جو ریزلٹس اناؤنس کیے گئے پریزائڈنگ افسران کی طرف سے وہ RO آفس میں نہیں جمع کروائے گئے اور فارم 45 بھی نہیں دیا گیا. ڈفرینٹ ریزلٹس جو ہیں وہ اناؤنس کیے گئے اور سبمٹ جو ہوئے وہ ڈفرینٹ تھے. جی سعید غنی صاحب نے سارے رزلٹ جو ہیں وہ فارم 45 کے تحت اسی وقت وہ ٹویٹر پہ لگا رہے تھے. دوسری بات میں یہ کہہ رہی ہوں کہ 2.5 سال میں بہت زیادہ فرق آیا ہے. ضمنی الیکشن میں موسٹلی جن لوگوں کی حکومت ہوتی ہے جس پارٹی کی, لوگوں کا دھیان یہ جاتا ہے کہ چلیں جی آپ ان کو ہی دے دیں. اور جہاں تک PTI کی بات ہے ان کے اندر ڈویژن آ گئی تھی. ان کے اپنا ہی MPA جو ہے وہ ان کے خلاف کینڈیڈیٹ کے خلاف کھڑا ہو کے ٹی وی سے لے کے ہر جگہ بول رہا تھا. اور تیسری یہ ہے کہ میں نے کہا کہ مندوخیل کے لیے وہاں پہ یہ ایک عام بات تھی کہ یہ حلقے میں رہے گا. پیپلز پارٹی کا یہ جو سوال تھا مسلم لیگ سے کہ اگر آپ نے استعفے دینے ہیں تو آپ الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں, پہلا سوال یہ تھا. کے بعد جب مریم صاحبہ نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ حکومت سیاسی شہید ہو تو لوگ اچھمبے میں تھے, لوگوں نے یہ چیز پسند نہیں کی. اگر آپ رزلٹ کی بھی بات کر رہے ہیں تو مختلف چینلز میں دیکھیں کہ شروع میں جب تک 47-48 پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ آ رہا تھا تو نیک ٹو نیک تھی. اور نیک ٹو نیک کمپٹیشن تھا, نو ڈاؤٹ. آپ اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ رزلٹ اگر دیر سے آیا اور پیپلز پارٹی جیت گئی تو آپ کو پریشانی ہے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس وہ کہہ رہے ہیں کہ رزلٹ کا تاخیر سے آنا بھی الیکشن کو مشکوک بناتا ہے, اور دوسرا آپ چھٹے نمبر سے پہلے نمبر پر آ گئے ہیں, یہ سب سے حیران کن بات ہے. میں اس کی ایک بات بتاتی ہوں. ایک تو ہماری وہاں حکومت ہے, جب سے وہاں پہ لوکل گورنمنٹ ختم ہوئی ہیں
اور جس طرح پیپلز پارٹی نے ہم لوگوں کے وہاں پہ لوکل سطح پہ جو کام شروع کیا ہے, جو ڈیولپمنٹ کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے, اس کو لوگ بالکل صحیح ہے. شہلا رضا صاحبہ, اسی نوٹ پہ ایک چھوٹا سا بریک لوں گا اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ پی ٹی آئی کے ہارنے کی وجہ کیا ہے, اس پر بات کرتے ہیں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ابراہیم خان صاحب, پی ٹی آئی کیوں الیکشن ہار گئی, اپنی جیتی ہوئی نشست دوبارہ نہیں جیت سکی؟ ایڈمٹ کرنا چاہیے, 2-4 مین وجوہات تھی. پہلی یہ کہ جو وہاں سے ایم ایل اے بنے تھے وہ ہلکے سے بالکل غائب تھے اور وہ ہلکے میں نہیں آئے, جس کی وجہ سے عوام میں تھوڑا سا اضطراب تھا. ایک دوسرا, جس شخص کو ان کی جگہ پہ نامنیٹ کیا گیا الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے, اس پہ بھی پارٹی کے اندر بہت زیادہ ریزنٹمنٹ تھی. یہ چیزیں تو ایک طرف چھوڑ دیں, آپ مین چیز کو اٹھا کے دیکھ کا الیکشن ہو اور ہندوستان کا الیکشن ہو, کوئی آبادی میں اتنی کمی ہو گئی تھی کہ میرے خیال میں 15 سے 20% بھی نہیں ہوئی, کم لوگوں نے جا کے 21% ٹرن آؤٹ تھا. ٹرن آؤٹ سر جی سر 21% ٹرن آؤٹ ریکارڈ کیا. 21% سمجھ لینا, آلموسٹ سمجھ لینا. 80% لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہی پسند نہیں کیا. وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ جس قسم کا نظام اس وقت چل رہا ہے, اس میں لوگ جو ہیں وہ اضطراب کا شکار ہیں. اور اب یہ دوسرے 700-800 ووٹ کا فرق ہے تو ظاہر ہے ہارنے میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی کو واقعی شہلا بہن ٹھیک کہہ رہی ہیں, ان کو ایک ایج تھا کہ انہوں نے وہاں پر ڈیولپمنٹ کے کام شام کروائے اور وہاں پہ جو ہے بھاگ دوڑ کی, پروونشل گورنمنٹ بھی ان کی تھی, تو انہوں نے اپنے لیکن خان صاحب ود ان دا لمٹس جو پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ چونکہ 2018 میں ذیلی مینڈیٹ دیا گیا تھا اور آپ کوئی نشستیں کراچی میں جیتی نہیں تھی, ایکچولی آپ کی کوئی 2-3 نشستیں ہو سکتی تھی کراچی میں, اس لیے اب کوئی ٹو سم ایکسٹینٹ اوریجنل الیکشن ہوا ہے تو اس لیے آپ ہار گئے ہیں. نہیں, مجھے صرف یہ بتا دیں, یہ تو 18 سال کے مقصد ہے کہ پیچھے اقتدار میں آ رہے ہیں پیپلز پارٹی والے. صرف اتنا بتا دیں کہ یہ 16,000 ووٹ لے کے اور پھر جشن منا رہے ہیں. مجھے تو افسوس ہو رہا ہے بحیثیت پاکستانی کے کہ ملک کے پولیٹیکل سسٹم پہ لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا ہے کہ یہاں پہ جو کچھ معاملات یہ جس طرح سے چلائے جا رہے ہیں اور کیے جا رہے ہیں. ابھی وہ کمپیریزن کر رہے تھے دونوں, اپنا ڈسکا والے الیکشن کا اور یہ کراچی والے الیکشن کا, اور دونوں سچ بات کر رہے تھے. یقین مانے کہ وہ مقصد ہے کہ ڈنڈے والے ہیں نون لیگ والے, وہ قتل و غارت اس طرف آ جاتے ہیں, اور یہ سموتھ آپریٹر ہیں, یہ پتہ نہیں چلنے دیتے, چپ کر کے خرید و فروخت انڈر گراؤنڈ کر کے اور اپنے کام کو سیدھا کر لیتے ہیں. بالکل صحیح, یہ واقعی میں دونوں کو سن کے بڑا انجوائے کر رہا تھا. بالکل صحیح ہے. اچھا خان صاحب, یہ کہا جا سکتا ہے کہ عوام نے آپ کی پالیسیز کو ریجیکٹ کر دیا ہے؟ میں اس کا جواب دوں, ریجیکٹ آپ کی پالیسیز کو ریجیکٹ کر دی ہے, آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے, آپ کے گورننس کے ہماری پالیسیز کو ریجیکٹ نہیں کیا گیا. ایک آدھے الیکشن کا اوپر نیچے ہو جانا, پھر میں نے وجوہات کہ کنسرن کینڈیڈیٹ تھا نہیں. اچھا شہلا صاحبہ, مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جو بلاول صاحب نے بات کی ہے کہ ہار کو مسلم لیگ نون کو تسلیم کرنا چاہیے, مریم صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہار عوام کے فیصلے سے ہو پھر تو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہمیں تو ہرایا گیا ہے اس لیے ہم قبول نہیں کریں گے. ظاہر ہے ووٹ ڈلے تو ہار گئے, وہ ان کو چاہیے. میں سنجیدہ جی عباسی صاحب میں آ رہا ہوں, بھائی جان آ رہا ہوں. میں فائنل یہی بات کہہ رہی ہوں. دیکھیں ان کے پاس سارے آپشنز کھلے ہوئے ہیں. 10 کا الیکشن میں وہ گئے, الیکشن کمیشن نے ان کو سنا, اس کے بعد دوبارہ سے وہاں پہ پولنگ ہوئی. میں کہتی ہوں آپ سارے آپشنز استعمال کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بالکل صحیح, ٹھیک ہو گیا. جی عباسی صاحب, بلاول صاحب نے یہ کہا ہے ثبوت ہیں تو سامنے لائیں. شہلا رضا صاحبہ کہہ رہی ہیں قانونی جنگ لڑنی ہے, کچھ بھی کرنا ہے, آپ کے لیے میدان کھلا ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. دیکھیں میں 2 چیزیں کریں. ایک تو بلاول صاحب کی جو باتیں ہیں ان کا جواب بہت جلد ان کو مل جائے گا, اور وہ اچھی باتیں ہیں کہ اگر ان کے پاس ثبوت ہے, ہمارے پاس, تو ہم آئیں گے ثبوت کی بیس پہ. اگر یہ کانفیڈنٹ تھے تو انہوں نے اپلیکیشن پروونشل گورنمنٹ میں کیوں دی تھی کہ الیکشن کو پوسٹ پون کیا جائے. یقین مانیے میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ ان کو کوئی یقین نہیں تھا کہ یہ الیکشن جیتیں گے. ٹھیک ہے, یہ بھاگ رہے تھے
ان کو الیکشن کمیشن نے بھاگنے نہیں دیا. دوسری جو چیز میں کہتا ہوں کہ ابھی شیلا بی بی نے ایڈمٹ کی ہے کہ ہم نے ڈیولپمنٹ فنڈز دے کے ہماری صوبائی حکومت ہے, ہم نے انفلوئنس کیا ہے یہ الیکشن کمیشن اس پہ بھی ایکشن لے. میں آپ کے ساتھ اس حلقے میں شیلا بی بی کو کہیں ڈیٹ رکھنے میں جاتا ہوں, وہاں کی حالت آپ دیکھیں خدا جس طرح کے میں کہتا ہوں کہ پسماندہ ترین حلقہ ہے وہ, اس لیے کہ وہاں 3 دفعہ پاکستان مسلم لیگ جیتی ہے. وہاں لوگ پینے کے پانی کو اس طرح سستے, میری بات سنیں, خدا کی قسم وہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت پانی کو سمجھتے ہیں. اور ان الیکشنوں میں انہوں نے رشوت کے طور پہ, پولیٹیکل جو انفلوئنس کے طور پہ 2 لائنیں ڈالی ہیں, 12 انچ کی 8 انچ کی. اس کے علاوہ کوئی کام انہوں نے نہیں ہوا. بالکل قبرستان کے لیے انہوں نے سیاسی رشوت دی ہے. وہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں, عباسی صاحب بات سنیں, سوال سنیں. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں 35,000 سے آپ 15,000 پہ آ گئے ہیں. اچھا وہ 20,000 باقی کا ووٹ کہاں گیا؟ میں بتاتا ہوں, اس کا جواب میں دیتا ہوں جی کہ دیکھیں یہ بائی الیکشن ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں ٹرن آؤٹ نو ڈاؤٹ کہ کم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو آج اگر وہ سمجھتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ بائی الیکشن جتنے بھی ہوئے ہیں پاکستان کے اندر, پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک کدھر گیا؟ ہمارا کے پی نوشہرہ میں ان کا کینڈیڈیٹ تھا. میں جواب دیتا ہوں, میری بات میں بڑے تمل سے آپ جتنے بائی الیکشن ہوئے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک جو 2018 کے الیکشنوں میں 50% کم ہوئے ہیں. میں ایک آپ کو بتا سکتا ہوں, کے پی میں ہوا ہے, کم ہوا ہے. وہاں ہمارا فاٹا میں ٹھیک ہو گیا وہاں 75% کہہ رہے ہیں. بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ہار کو تسلیم کر لیں, بجگانہ رویہ نہیں رکھنا چاہیے. ایک چیز یہ ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن کیوں کر رہے ہیں؟ 175 کو جب پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹ آئے ہیں تو ہم نے بھی فارم 45 جو ہمیں ملے ہم نے سوشل میڈیا پہ ڈسپلے کیے ہیں. جب فارم 45 روکے گئے ہیں, جب پریزائڈنگ آفیسر غائب ہوئے ہیں اور 11 گھنٹے بعد ریٹرننگ افسر کے پاس پہنچے ہیں, تو یہ بالکل ریٹ الیکشن تھا ہمارے. جی اس پہ ہم ثبوت بھی دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک, چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ کیا پی ٹی آئی کی جو پالیسیز ہیں ان کو عوام کی جانب سے مسترد کیا گیا ہے, اس لیے NA 249 میں 5ویں نمبر پر پی ٹی آئی چلی گئی ہے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شیلا رضا صاحبہ, مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب اور ابراہیم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیلا صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم تو چاہ رہے تھے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں بائی الیکشن میں آپ جیتے ہیں تو سندھ میں ساری سیٹیں ہم نے نکالی ہیں, اور 2018 کے الیکشن میں آپ کی 1 سیٹ نہیں ہے سندھ میں, تو سندھ میں بھی ہم نے ساری بائی الیکشن میں ساری سیٹیں نکالی ہیں. اور ڈسکا میں تو ہمارا کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا, آپ کو سپورٹ کر رہے تھے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک سلسلہ تھا اس میں ہمارا سپورٹ کا جو ہے وہ سلسلہ بنا تھا. ادروائز ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہمیں کتنے ووٹ ملے. ہم ایک نظریاتی پارٹی ہے, نظریہ کسی کو سمجھ آیا. جب متحدہ کا پوری کراچی میں قبضہ تھا اور کوئی اپنا کیمپ بھی نہیں لگا سکتا تھا, ہم جب بھی اپنے ہر بندے کو ہم بھی ہر حلقے سے کھڑا کرتے تھے. جہاں تک پی ٹی آئی کا یہ الزام ہے تو بھائی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پانی کی لائن کا سلسلہ ہے 1965 کے بعد تیسری لائن پیپلز پارٹی نے دی تھی, چوتھی آج تک کسی نے نہیں دی. یہ جو ہماری اسکیمز ہیں یہ ADP کی اسکیمز ہیں, کیونکہ لوکل گورنمنٹ نے اپنی مدت پوری کی ہے تو جتنا کام تھا وہ جاری رہے گا اگر الیکشن سے پہلے شروع ہوا ہے. تو یہ کوئی ایکسٹرا کام کوئی نہیں دیا ہے. آپ خود ہی تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں ڈویژن تھی, آپ کی پارٹی نے کس جگہ پہ کیا ریلیف دیا ہے عوام کو. اور دوسری میں دوبارہ یہ نون لیگ کو ہر آفر ہے ری کاؤنٹنگ سے لے کے جو ثبوت ہے ان کے پاس جائے. بالکل ٹھیک ہو گیا, یہ بڑا بولڈ ڈیسیژن ہے پیپلز پارٹی کا. بالکل ٹھیک ہے. شیلا رضا ایک بڑی کلیئر کٹ سی بات کی تھی ابھی اپنا کیا نام ہے عباسی صاحب نے, تو یہاں سے بنے تھے اور یہ سب سے نیگلیکٹڈ ٹرین ہے. بڑا کلیئر کٹ عباسی صاحب کی گورنمنٹ کا کہ 3 دفعہ یہاں سے ہمارے بندے کے باوجود علاقے کی جو ہے حلقے کی حالت اتنی بری تھی, یہ خود ہی اپنا سارا کچھ کچا چٹا تو آپ کے سامنے ریپیٹ کیے جا رہے ہیں. اگر کوئی اس کو دیکھے
भाई आपके एमएनए थे कराची के, ये जो है इसको करने के लिए तैयार नहीं है। यकीन लोगों का इस सिस्टम पे यकीन खत्म होता जा रहा है कि वही खानदान, वही फैमिलीज, वही सारा कुछ बैठ के, मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ ना, बात जो हटाए के उसको एडमिट करें, उसको एक्सेप्ट करें कि वाकई लोगों का जो है इस सिस्टम से एतमाद खत्म होता जा रहा है। और वो एतमाद खत्म होने की मेन वजह ये है, रजा साहबा, इब्राहिम खान साहब को बात करने दीजिए। उन्होंने आके सारी गड़बड़ बैठा दी है और मामला जो है अब अवाम इस तरफ जाना ही नहीं चाह रही कि मकसद है कि जाके वोट डाल दें। उनको पता है कि कोई भी बन जाएगा उन गरीबों के लिए। कराची को आप 1938 में उठा के देख लें और आपको वोट डाल के बहुत कहाँ से कहाँ पहुंचा है, इसके पीछे मकसद है कि वहाँ पर हुकूमत तो ज्यादातर पीपल्स पार्टी की रही है ना जी। तो क्या इन्होंने वहाँ पर गुल खिलाए हैं, वो भी सबके सामने ही है। जी बिल्कुल सही। सारी चीजें मद्देनजर रख के मकसद है कि अवाम अब इतनी तैयार हो चुकी है कि उन्होंने आगे वोट डालना पसंद नहीं किया। राइट। अच्छा, ब्रीफ सा कमेंट करते हैं इब्राहिम खान साहब। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा पाकिस्तान में सहाफियों को हिरासा किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं और आज़ादी इजहार राय पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, और उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। कुछ हुकूमत बेहतर इकदाम करेगी या इसी तरह से हिरासा करती रहेगी? देखिए, बदतरीन जो डिक्टेटरशिप थी ना, उसमें भी मीडिया पर खदगान और पाबंदियां नहीं थी। अब सार आलम साहब को देखें, इमरान खान साहब को देखें, कितने सहाफियों को गोलियां मारी गई, कितने मीडिया हाउसेस बंद हो गए हैं, उनकी डाउन साइजिंग हो गई है, उन पे इतनी कदगन और पाबंदियां लगाई गई हैं कि हुकूमत की मर्जी के खिलाफ खबर न चलाई जाए और किसी किस्म का हकायक कौम के सामने न रखे जाएं। ये पूरी दुनिया में इस वक्त ये पाकिस्तान के हुकूमत का जो रवैया है मीडिया पे जो पाबंदियों का, ये बदतरीन डिक्टेटरशिप है। और इससे आप देख लें डाउन साइजिंग कितनी हो गई है। बिल्कुल सही। ये हुकूमत है। आखिरी ब्रीफ कमेंट आप करना चाहेंगी शहला रजा? मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान जो है उसको ये भी डिक्लेयर किया जा चुका है कि जर्नलिस्ट के लिए गैर महफूज हो गया है। और अब इसके साथ साथ जो इस गवर्नमेंट में पाबंदियां लगी हैं, वो जाहिर है कि मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब ने जो कहा मैं उसको इंडोर्स करती हूँ। और एक बात मैं सिर्फ आखिर में कहना चाहती हूँ, देखिए 13 नमूनों में से 10 में से ब्राजीलियन और साउथ अफ्रीकन जो वायरस है वो पॉजिटिव आया है। और हम इलेक्शन से, जेलों से किसी से नहीं घबराते। सीएम साहब ने एक सीएम की हैसियत से ये अपील की थी कि इस इलेक्शन को आगे बढ़ाया जाए। आप कह रही हैं इलेक्शन से डर नहीं लगता, कोरोना से लगता है। बिल्कुल ठीक है। शहला रजा साहिबा, इब्राहिम खान साहब और मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शो का वक्त खत्म हो गया है। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।